بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ صورتیں بیان کریں گے جس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں۔ پہلے ہم نے وہ صورتیں بیان کی جس سے روزہ صرف اور صرف مکروہ ہوتا ہے، وہ بھی بیان کی جس سے مکروہ نہیں ہوتا، وہ بھی بیان کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہے۔ آج وہ بیان کریں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہوتا ہے اور قضا اور کفارہ یہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلا صورت وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قضا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ تو آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اور کفارہ وہ 2 مہینے کا روزہ ہے۔ تو آج ہم جو صورتیں بیان کریں گے اس پر اگر یہ چیزیں ہو گئی، یعنی جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو آپ پر ایک روزہ قضا اور 60 روزے یعنی 2 مہینے روزے آپ پر کفارہ ہے، یعنی 61 روزے 61۔ یہاں پر ہم رمضان کے 30 روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اتنے کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی اور روزوں کو صحیح طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ پر 61 روزے رکھنے ہوں گے اور یہ آپ پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا صورت، کسی بزرگ کا توق تبرکن پی لینا، تبرکن چاٹ لینا، یا بیوی یا اپنے بچے کا لعاب یہ نگل لینا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم۔ ٹھیک ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کر لیا، بیوی سے صحبت کر لیا، اگر مسئلہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، روزہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لینا۔ ویسے تو جو چیزیں بھی ہو، پینے کے متعلق ہو یا کھانے کے متعلق، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر کچا گوشت اور چاول خصوصاً لکھا گیا ہے۔ جان بوجھ کر سگریٹ اور یہ نشاور چیزیں جان بوجھ کر پی لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ نمبر آخری صورت، اور اس میں ہم بعض لوگ ہیں جس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اختلاف سے میں پردہ پاش کرنے والا ہوں، اس سے پردہ میں ختم کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ نسوار تھوڑی دیر کے لیے منہ میں رکھنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور لوگوں کا یہی خیال ہے۔ تو تفصیل یہ ہے کہ اگر نسوار کسی نے تھوڑی دیر کے لیے روزے کے حالت میں منہ کے اندر رکھ کر فوراً نکال لیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ نسوار رکھنے سے نہیں ٹوٹتا، اور وہ اکثر ایسا کرتے کہ رکھ کر وہ جلدی تھوک دیتے ہیں، تو اس کا پورا یقین ہو کہ نسوار کا کوئی جز حلق میں نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا یقین ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن یہ بلا اتفاق، اس میں کوئی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر چونکہ عادتاً ایسا مشکل ہے، ٹھیک ہے، عادتاً مشکل ہے کہ اگر کسی شخص نے نسوار رکھ دیا اور اس کا بھی کوئی جز اس کے منہ میں باقی نہیں رہتا، اور یہ نسوار رکھنے سے منہ میں لعاب بھی زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً اس کا استعمال کرنے والا کافی دیر تک اس کو منہ میں رکھ رہتے ہیں، لیکن یہ ذرے رکھنے سے مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، معمولی وقت تک رکھنا یہ مقصد تو حاصل نہیں ہوتا، اس کے رہنے سے اور لعاب بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے منہ میں۔ ٹھیک ہے، جب یہ نسوار رکھتے تو منہ میں لعاب زیادہ آ جاتا ہے، یہ اس کا کمال ہے، لہٰذا نسوار استعمال کرنا مفسد صوم ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے، اور اس سے قضا اور کفارہ یہ دونوں لازم ہوں گے۔ جتنا جلدی اور جتنا آسان طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے سمجھ لیں کہ اس سے قضا کفارہ یہ دونوں لازم ہوں گے، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز وغیرہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نسوار رکھو منہ میں اور واپس تھوک دو اور آپ کا روزہ نہ مکروہ ہوگا اور نہ اسی میں کسی قسم کا نرمی نہیں ہے، روزہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔